تلنگانہ حکومت نے موسیٰ ندی کی بحالی کے منصوبے سے متعلق ایک اہم اعلان کیا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا کہ موسی پروجیکٹ کے تمام تخمینے 31 مارچ تک حتمی کر لیے جائیں گے اور اس کے بعد منصوبے پر کام شروع کرنے کے لیے ٹینڈرز طلب کیے جائیں گے۔ چیف منسٹر نے بتایا کہ اس بڑے منصوبے کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک یعنی ADB نے 4000 کروڑ روپے کے قرض پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ اس کے علاوہ مرکزی حکومت نے بھی اس پروجیکٹ کی ترقی کی منظوری دے دی ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ موسی پروجیکٹ کے لیے تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ یعنی DPR تیار کی جا رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ منصوبے کو حتمی شکل دینے سے پہلے تمام ارکان اسمبلی کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے مکمل جانکاری دی جائے گی۔ چیف منسٹر نے باپو گھاٹ کی تاریخی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں بابا قوم مہاتما گاندھی کی راک سپرد آب کی گئی تھی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ کاکتیہ اور نظام دور میں دریاؤں کے اطراف آبی منصوبے بنائے گئے تھے تاکہ آبپاشی اور پینے کے پانی کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ 1908 کے شدید سیلاب کے بعد نظاموں کی جانب سے تعمیر کیے گئے عثمان ساگر اور ہمایت ساگر میں آلودگی کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ لندن، نیو یارک، جاپان، جنوبی کوریا اور سنگاپور جیسے عالمی شہروں کے ماڈل سے تلنگانہ کے دریائی بحالی منصوبے کو تحریک ملی ہے۔ سابرمتی اور گنگا ریور فرنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے چیف منسٹر نے اپوزیشن پر تنقید کی اور کہا کہ موسی پروجیکٹ کو سیاست کا نشانہ بنا کر اس میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ انہوں نے نلگنڈا میں صنعتی فضلے کے باعث بڑھتی آلودگی پر تشویش ظاہر کی اور کہا کہ اس سے مقامی آبادی خاص طور پر خواتین کی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ چیف منسٹر نے بتایا کہ حکومت گوداوری سے 20 TMC پانی منتقل کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے جس میں 15 TMC پینے کے پانی کے لیے اور 5 TMC موسیٰ ندی میں صاف بہاؤ برقرار رکھنے کے لیے مختص ہوگا۔ ریونت ریڈی نے مزید بتایا کہ اس منصوبے کے تحت منچریولہ کے قریب واقع قدیم شیو مندر کی ترقی کے ساتھ ساتھ سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے گرودوارہ، مسجد اور چرچ کی تعمیر بھی کی جائے گی۔ خود پر لگائے گئے ریئل اسٹیٹ بروکر ہونے کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ ریئل اسٹیٹ شہری ترقی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ انہوں نے گنڈی پیٹ سے گوریلا تک 55 کلومیٹر طویل ایلیویٹڈ کوریڈور کی تعمیر کا بھی اعلان کیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے واضح کیا کہ حکومت کا مقصد حیدرآباد کو ایک عالمی معیار کا شہر بنانا ہے اور موسیٰ ندی کی بحالی اس سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ ایسے اتنا دور جانا ہے تو ہمارے لوگ نہیں جائیں گے، اگل بگل میں کچھ جگہ دے کے ان لوگوں کو گھر بنا کے دو۔ ملک پیٹ MLA کچھ سجھاؤ دیے، ہم لوگ وہیں پر جگہ ڈھونڈ رہے، 4 ایکڑ 5 ایکڑ لے کے 10-12 منزل بنائے تو وہاں کو وہیں رہیں گے، وہیں ایک اچھا چھوٹا اسکول بنائیں گے، وہیں ہاسپٹل بنا دیں گے، دواخانہ بنا دیں گے، جو غریب لوگوں کو کم کر سکتے ہیں سب کچھ کر دیں گے۔ ہم کوئی کسی جیب سے نکال کے اس میں نہیں ڈال رہا ہے۔ تو حیدرآباد شہر کو ہم اچھا بنانے کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ اکبر صاحب، اس میں آپ کا بھی you have a better experience, you know better than me. Why? Because you have seen entire world and you have worked with Rajshekhar Reddy garu. You have suggested Charminar pedestrian thing, other things you have suggested many times. You have expressed your interest on this development. So government is having open mind. We don't have any objection. We don't have any other agenda, hidden agenda. We don't have any hidden agenda. We wanted to develop. We wanted to improve our infrastructure. So, I would request all my members, please suggest our government. مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل منصف نیوز 24/7 کو دیکھتے رہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔